اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سکھا دیے رب نے آدم کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ تو جیسا کہ اس سے پہلی آیت 30 میں ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے واسطے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ آپ ایسے کو کیوں خلیفہ بناتے ہیں جو زمین کے قانون کو توڑے گا، وہاں فساد بچائے گا، اور ہم جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تیرے ہر قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، جیسا تو نے حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور سکھا دیے رب نے آدم کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کون سے نام ہیں جو رب پاک نے سکھائے آدم علیہ السلام کو؟ تو یہ نام رب کی پہچان کے نام ہیں، اس کے ہر نام کی صفت کا اظہار ہیں، اور ہر ایک صفت کو مکمل یعنی سارے کا سارا بتایا، یعنی دونوں رخ سے سمجھایا۔ تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی، اپنی ہر صفت کے مکمل یعنی سارے کے سارا پہلو یعنی دونوں رخ سے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ عزت دینے والا بھی وہی ہے، اسی کی صفت ہے، اور اس کی صفت کا دوجا رخ یعنی ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ نام کے دونوں رخ سے بات مکمل ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے دونوں جانب۔ تو اسی طرح رب پاک نے اپنا ہر نام یعنی اپنی صفات کی پہچان آدم علیہ السلام کو سکھلا دیں۔ کیوں سکھلا دیں؟ کیونکہ رب پاک نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ یہ جو صفات ہیں یہ میرے نام تو میں ان سے پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق بنا دی۔ تو ہر نام کی ہر صفت مکمل دونوں رخ سے سکھا دیں آدم علیہ السلام کو کہ رب کی صفت اگر رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، تو اسی کی صفت کا دوسرا پہلو القہار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، چھایا ہوا بھی ہے۔ ذرا غور کرنا کہ یہ جن ناموں کو سکھا دیا سارے کا سارا دونوں رخ سے آدم علیہ السلام کو، یعنی انسان کو، اس انسان کو جو اس وقت نہ مرد ہے نہ عورت، جو صرف انسان ہے، تو یہ انسان دنیا میں کس طرح سے اپنے رب کے کسی نام کو یا کسی نام کی صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ مہربان ہے، شفقت والا ہے، تو اللہ کے نام رحمانیت کی صفت کو اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے۔ اس بات کو اس حدیث قدسی سے سمجھنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ارشاد فرمائیں گے، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں بھلا کیسے آپ کی مزاج پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے سے منزہ ہیں، بیمار ہونا تو مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو اس اجر کو میرے پاس پاتے۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، آپ تو خود رب العالمین ہیں، کائنات میں موجود لا تعداد مخلوقات کو اکیلے ہی کھانا کھلانے اور پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانے کا سوال کیا تھا مگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ یعنی مہربانی کی، یہ رحمانیت کی، رازق کی صفت کو تم عمل میں لاتے تو پھر سوال ہوگا، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا اور میں نے تم سے پانی طلب کیا مگر تم نے نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، تمام انسانوں کو پانی پلانے والے ہیں اور روئے پانی کے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور اس نے تم سے پانی طلب کیا تھا مگر تم نے نہ پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو وہ اجر میرے پاس پاتے۔ کہ تم نے میری ان صفات کو اپنے عمل سے ظاہر کیوں نہ کیا جو مہربانی کی تھیں، جو مدد کرنے والے کی ہیں، جو کھانا کھلانے والے کی ہیں، تم نے اس کے برعکس عمل کیوں کیے؟ تمہیں تو اپنے ناموں کی پہچان، اپنی صفات کی پہچان کے لیے بنایا، ہر صفت کا علم دیا اور سکھا دیے۔ رب نے آدم کو نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ تو ان ناموں کی صفات کا علم دینے کے بعد، یعنی انسان میں ان صفات کو عملی صورت میں زمین کی زندگی میں زمین کے لوگوں کے واسطے اختیار کے ساتھ جب ودیت کر دیا گیا انسان کی جبلت میں کہ انسان جو بھی کرتا ہے خیر کے کاموں میں سے وہ سب کے سب رب کے سکھائے ہوئے عمل ہیں، اور جو بھی کام وہ کرتا ہے اپنے نفس کی خواہش پہ، یعنی وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف خواہشات ہیں، تو وہ سب کام انسان اپنے اختیار سے، اپنی سوچ سے، اپنے نفس امارہ کی بدولت کرتا ہے، شیطان کے سکھانے پہ کرتا ہے۔ تو اپنے رب کو ان اچھے ناموں سے پکارو، یعنی ان کی صفات کو اپنے عمل کا حصہ بناؤ۔ تو یہ سب سکھا کر پھر رب پاک نے ان ناموں کو، ان ناموں کی صفات کو فرشتوں پہ ظاہر کیا، فرشتوں پہ پیش کیا کہ تم اب ذرا ان ناموں پہ عمل کر کے دکھاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انسان کی جگہ زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکو گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، نہیں کوئی علم ہمارے لیے سوائے اس کے جو سکھایا تو نے ہم کو، بے شک آپ ہی کل علم والے، حکمت والے ہیں۔ یعنی جو علم اللہ نے فرشتوں کو سکھایا، اس علم کے واسطے جیسا ان کو بنایا، جیسے ان کو وجود دیے، جیسے ان کو جسم دیے، جیسی ان کی تخلیق کی، وہ اس کے لحاظ سے مکمل ہیں، اور جو علم، جو حکم، جو فرض انسان کے لیے چنا زمین کی خلافت کا، اس لحاظ سے انسان کو ویسے جسم دیے جو اظہار کر سکیں رب کے ناموں کی صفات کا سارے کا سارا ہر رخ سے۔ تو پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں بتاؤ نام ان کے۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہ اے آدم، اے انسان، تم اب یہ سب نام، ان کے افعال، ان کی صفات بتاؤ۔ تو کیونکہ یہ صفات ظاہر ہونے کے لیے آدم کا جسم یعنی انسان کے وجود کو ہی تخلیق کیا گیا، تو انہوں نے وہ نام عمل کے ساتھ ظاہر فرما دیے۔ تو رب پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سے کام کس کی ذمہ داریاں ہیں،
کس مخلوق کے لیے بنائی گئی کہ اس دنیا میں بھی رب پاک نے انسانوں کو مختلف حالات اور مختلف مزاج کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ جو جہاں جہاں ہے وہ وہیں وہیں کے قابل تھا اور وہیں موجود ہے، اور جو بھی رب کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں، ورنہ وہ جہاں تھا جہاں رہتا ہے وہیں جیتا رہتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے جسمانی موت کے ساتھ۔ تو رب نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی سب حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہیں، اور جو بھی جس کسی کے بھی دل میں ہے وہ جانتا ہوں۔ جو کوئی تم میں سے چھپاتا ہے، جو بھی ظاہر کرتا ہے، وہ سب جانتا ہوں۔ جیسے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جو قوتیں تمہیں دے رکھی ہیں زمین کے حالات سے متعلق، ان امور میں جب انسان کوئی ارادہ کرے گا خواہ اچھا یا برا تو تم اس کا ساتھ دو گے، یعنی وہ حالات بناؤ گے جس کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے سردست دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے، تو جو وہ کرے گا تو تم وہ حالات بناتے جاؤ۔ تو اس بات پہ راضی ہو، رب کے اس حکم کو بجا لاؤ۔ تو سب فرشتوں نے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا کہ آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے رب پاک نے جو فرما دیا ہم اسے کریں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اس طرح عمل ہوگا ترتیب کے ساتھ جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں گے۔ مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اس حکم کے سامنے انکار کر دیا کہ میں تو رکاوٹ بنوں گا، اس کے ارادوں کو توڑوں گا، یہ تیرے اچھے ناموں کی پہچان ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو ورگلاؤں گا، اسے بھلاؤں گا وہ کام جس مقصد کے لیے اس کو تو نے پیدا کیا اور میرے سے زیادہ اہمیت دے دی۔ تو رب کے حکم کا انکار کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔